ناظرین، آپ عبداللطیف عثمانی آفیشیل یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ملک کی بڑھتی ہوئی ملک کے اندر سیاسی انارکی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنے اقتدار اور تسلط کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر جو ملک کے اندر سیاسی انارکی پھیلا رکھی ہے، یقیناً اس کا ان کو تو نقصان ہوگا ہی، ساتھ ساتھ ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ 1990 کی دہائی میں کچھ اس طرح کا ماحول بنا تھا کہ جب کہ ملک کے اندر ایک اسلامی جمہوری اتحاد بنا اور اس اتحاد کے اندر پیس پارٹی کے خلاف تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل تھیں اور کچھ انتہا پسند مذہبی جماعتیں بھی اس کے اندر شامل تھیں۔ یہی صورتحال اب ہے۔ آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ اس وقت ان سیاسی جماعتوں نے پیس پارٹی کے خلاف جو الزامات کی بچھاڑ کی اور جو نعرے لگائے اور جو بیانیہ دیا، عوام نے یقیناً وہ دیکھا کہ آنے والے وقت میں وہ تمام دعوے، تمام بیانیے جھوٹے ثابت ہوئے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس جماعت نے اور اس کے رہنماؤں نے مرحوم محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسمبلی کے اندر کس طرح رلایا اور کس قسم کے گھٹیا الزامات اس مرحوم پر لگائے گئے۔ اس مرحومہ نے بڑے صبر سے، بڑے استقامت سے ان الزامات کو برداشت کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ آج یہی صورتحال اس ملک کے اندر موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف وہی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں۔ ان کے اندر وہ مذہبی انتہا پسند بھی ہیں، اور لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ جو محاذ تھا، وہ جس جماعت کے خلاف تھا، آج وہ جماعت ملک کے بیشتر حصوں سے تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ پنجاب کے اندر بھی چند ایک سیٹیں ہیں اور اس کا وجود جو ہے تقریباً سندھ کی حد تک ہے، ایک صوبے کی حد تک ہے۔ وہ جماعت بھی اس محاذ کے اندر ان لوگوں کے نام، لیکن اب اس کے محاذ کا نام پی ڈی ایم ہے۔ پی ڈی ایم کے نام سے یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہیں کہ انہیں ایک سیاسی جماعت جو کہ تحریک انصاف ہے، اس سے اپنا اقتدار، اپنا تسلط ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ مقابلہ اور سروائیول کی جنگ جو ہے، یقیناً یہ ہر ایک کا حق ہے اور ان سیاسی جماعتوں کو بھی اپنی جد و جہد کا حق ہے کہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑیں۔ لیکن سروائیول کی اس جنگ کے اندر جو اس وقت پی ڈی ایم کے نام سے اتحاد ہے اور ان کی مرکز کے اندر حکومت ہے، اس حکومت نے اداروں کو جس طرح استعمال کرنا شروع کیا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ پورے طور پر اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور یقیناً اس کا ریئیکشن یہ بھی ہے کہ ان کی مخالف جماعت جن صوبوں کے اندر اقتدار میں ہے، جس طرح پنجاب کے اندر ہے، وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہی کام ان جماعتوں کے خلاف کر رہی ہیں۔ اور میں نے جس طرح اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اس پی ڈی ایم اتحاد میں 2-3 جماعتیں ہیں جن کی سروائیول کا مسئلہ ہے، جن کے تسلط کے خاتمے کو خطرہ ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا گروپ ہے۔
یہ جماعتیں ایسی ہیں جو اس پی ڈی ایم کے اندر، یہ اس پی ڈی ایم کے اتحاد کی قیادت کر رہی ہیں یا اس کو چلا رہی ہیں۔ باقی جماعتیں اس کے اندر یا تو خاموش ہیں یا ان کی اہمیت نہیں ہے۔ چند ایک جماعتیں ہیں جن کی اسمبلی کے اندر نمائندگی تو ہے، اور مؤثر جماعتیں ہیں جس طرح ایم کیو ایم ہے، لیکن یہ جماعتیں خاموش ہیں۔ زیادہ تر ان کا کوئی خاص بیان نہیں آ رہا، وہ اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ لیکن تین جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ آگے آگے ہیں، اور یہ جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان کا گروپ ہے، ان کو بھی مذہبی رنگ میں بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ صورتحال ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی یہ جماعتیں کہ اس موقع کو وہ استعمال نہ کریں۔ چاہے وہ جو 1 اگست کو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، جس کے اندر ہمارے سینئر فوجی افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس واقعے کو بھی انہوں نے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، اور کچھ ایسے نوجوانوں کو ورغلایا کہ وہ ایسے ٹویٹس کریں یا ایسے سوشل میڈیا پر بیانات دیں جس کا فائدہ پی ڈی ایم کو ہو۔ حالانکہ ان بیانات کی پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور مذمت کی ہے اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ورغلایا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ ایک قوم کے لیے سانحہ تھا کہ ہمارے سینئر فوجی افسران اس واقعے کے اندر شہید ہوئے ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک میجر جنرل، اور ایک بریگیڈیئر، اور 2 میجر، اور ایک نائک۔ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے کچھ نوجوانوں کو ورغلا کر ایسے سوشل میڈیا پر ٹویٹس کیے یا پوسٹیں لگائیں جس کے نتیجے میں شہداء اور پاکستانی عوام کو دکھ ہوا، شہداء کے وارثین کو دکھ ہوا۔ پاکستانی افواج نے بھی اس پہ سخت رد عمل دیا، یقیناً یہ ان کا حق تھا، انہیں دینا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف نے بھی ایسی پوسٹوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور مذمت کی۔ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے بھی ان واقعات کی مذمت کی، ان پوسٹوں کی مذمت کی۔ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں نے بھی ان کی مذمت کی، اگرچہ وہ لوگ اپنے اس منصوبے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے کہ وہ شہداء کی اس شہادت کو تحریک انصاف کے خلاف کوئی بیانیہ بنا سکیں، لیکن انہوں نے کوشش ضرور کی۔ اس سیاسی پولرائزیشن یا سیاسی انارکی کے اندر الیکشن کمیشن کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تقریباً ایک قسم کا سیاسی پارٹی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ تحریک انصاف کے خلاف اس نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے، اور تحریک انصاف کے جو خدشات اور الزامات تھے، جس کے نتیجے میں یہ درست ثابت ہو رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کا کیس جس انداز میں تیار کر کے اسے سنایا گیا، اور بہت سے پاکستانیوں کو غیر ملکی یا فارنر ڈکلیئر کر کے ان کی ڈونیشن کو ممنوعہ میں شمار کیا گیا، یہ ایک بہت غلط روش ہے، جس کے نتیجے میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وقت نہایت غم و غصہ کے اندر ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو نوٹسز بھی دیے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہتک عزت کے کیسز بھی دائر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال جو الیکشن کمیشن کی طرف سے انتہائی متعصبانہ بنی ہوئی ہے، اور تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے جو ایک محاذ بنایا ہوا ہے، یہ اس کے شایان نشان نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کو باعزت طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہونی چاہیے۔ پاکستانی عوام سمجھدار ہیں، انہیں یہ سمجھ ہے کہ ملک سے پیسہ چوری کر کے لے جانا
اور باہر لے جا کر جائیدادیں بنانا یہ اور چیز ہے. باہر سے ڈونیشن اکٹھی کر کے لانا یہ اور چیز ہے. وہ ڈونیشن اکٹھی کر کے لائے, اس سے کوئی شوگر ملیں نہیں بنائیں, کوئی کارخانے نہیں بنائے. اگر انہوں نے کوئی ہسپتال بنایا ہے, کوئی تعلیمی ادارہ بنایا ہے, اور اگر اس پارٹی نے باہر سے ڈونیشن اکٹھی کر کے اپنی پارٹی کی فنڈ ریزنگ کی ہے, جو ملک کے اندر آیا ہے, باہر سے پیسہ ڈونیشن کا آیا ہے, لوگوں کا عطیہ آیا ہے, یہ کیا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ ملک کے اندر سے پیسہ اکٹھا کر کے باہر لے جا کر جائیدادیں بنائی جائیں, باہر جا کر کاروبار کیے جائیں. اس لیے یہ جب بیمار ہوتے ہیں تب بھی باہر ہوتے ہیں, ان کی عیدیں بھی باہر ہوتی ہیں, ان کے بچے بھی باہر ہی پڑھتے ہیں, باہر ہی رہتے ہیں, اور جب انہیں سیاسی طور پر کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو یہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں. میں بہرحال یہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس سیاسی انارکی کو اتنا نہ بڑھائیں کہ ملک کا نقصان ہو. ایک دوسرے کے خلاف اداروں کا استعمال نہ کریں. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نوٹسز جاری کر کے ان کو بلا رہی ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے, تحریک انصاف پر پریشر ڈالا جائے, اور اس طرح ایف آئی اے بھی اس کام میں ملوث ہے, وہ بھی یہ کام کر رہی ہے. ان اداروں کا سیاسی طور پر استعمال ہونا انتہائی خطرناک ہے, جس کے اندر یہ خطرہ ہے ملک انارکی کی طرف اور لا لیسنس کی طرف جائے گا. ملک کے اندر بدامنی بڑھے گی اور سیاسی انتشار بڑھے گا. اس لیے ہمارے مقتدرہ جو ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کریں, اس صورتحال پر اپنا کردار ادا کریں, ورنہ یہ نہ عوام کے لیے اچھا ہوگا اور نہ ہی ملک کے لیے, اور ہم سب کا نقصان ہوگا.